روحانیت میں خود کو کیسے فتح کیا جائے؟ روحانیت میں خود کو فتح کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی بھی روایتی خانقاہی نظام ہو، اس میں کچھ ایسی ڈیوٹیاں سالک کے ذمہ لگائی جاتی ہیں جن سے نفس کی اصلاح کی جا سکے، مثلا جھاڑو لگانا، چہے پلانا، جوتیاں سیدھی کرنا، لنگر تقسیم کرنا وغیرہ۔ ان تمام کاموں کا مقصد تہذیب نفس ہوتا ہے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی عزت کم کی جا رہی ہے یا کسی کو سر پر بٹھایا جا رہا ہے۔ جب کسی کا جھوٹا برتن دھویا جاتا ہے تو بقول سید سرفراز شاہ صاحب نفس کی ٹھان بیٹھ جاتی ہے، اس سے نفس مر جاتا ہے۔ جب کسی کی جوتی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو اچھی بوٹیاں پہلے تقسیم کی جاتی ہیں۔ جب سارا کھانا تقسیم کرنے کے بعد کھانا تقسیم کرنے والے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو دل سے بانٹتا ہے اس کے نفس کی تہذیب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندے کے اندر وسعت پیدا ہو، بندہ سخی بن جائے اور روح نفس پر غالب آ جائے۔ وہ تمام کام جو روحانیت سے جڑے ہوتے ہیں، اگر ان کو شروع کر دیا جائے تو روح طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ذکر بھی انسان کی روح کو طاقتور کرتا ہے، لیکن اس میں یاد رہے کہ ذکر شعوری ہو۔ اگر شعوری طور پر یا حی یا قیوم پڑھا جائے تو زیادہ اثر پڑتا ہے، بانسبت اس کے کہ ذکر بھی ہو رہا ہو اور دھیان دوسری طرف ہو۔ اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ ثواب مل جائے گا۔ جو لوگ کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں اس کی روح کو بھی توانائی ملتی ہے۔ جو لوگ روحانیت کی طرف بڑھتے ہیں ان کی روح قوی ہوتی ہے۔ جو لوگ سخی ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ جب بھی اپنے آپ کو فتح کرنا چاہیں تو اپنی بہترین شے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دیجیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو نفس آہستہ آہستہ آپ کے اختیار میں آئے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے خود کو فتح کرنا شروع کر دیا ہے۔